وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، طالب علموں، اساتذہ، معلمین، معلمات، متعلمین و متعلمات، آج شہر بنگلور میں اقرا انٹرنیشنل اسکول کے اس کیمپس میں مجھے حاضری کا یہ پہلا موقع مل رہا ہے، اور اس وقت آپ سے معلمین و معلمات سے خاص طور پر اور منتظمین سے یہ جو ملاقات میسر آ رہی ہے، اس میں میری کوشش یہ ہوگی کہ مختصر سے وقت میں، جمعہ کا دن بھی ہے اور وقت بھی اچھا خاصا ہو چکا ہے، مختصر سے وقت میں چند بنیادی نکات کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں۔ آج سے 1453 سال پہلے مکہ مکرمہ کے جبل النور کے حرا نامی غار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی نازل کی گئی، جو پہلا ریویلیشن ہوا، جس کے ذریعے سے آپ کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا اور آپ کو ایک مشن دیا گیا، وہ پہلی وحی جن الفاظ پر مشتمل تھی، وہ الفاظ سورۃ العلق کے ابتدائی الفاظ ہیں، جن میں یہ بات کہی گئی تھی کہ آغاز کرو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور نہایت کرم فرما ہے، اور پڑھو اپنے پروردگار کی ذات و صفات پر یقین رکھتے ہوئے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، اور پڑھو تمہارا پروردگار بہت نوازنے والا ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ جو سب سے پہلی بات آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی، اس کا تعلق ہے پڑھنے سے، پڑھانے سے، زبان اور قلم کے استعمال سے، اس کا تعلق ہے تعلیم سے، اور یہ اس وقت بات کہی جا رہی تھی جب پوری دنیا میں علم کے مراکز موجود تھے۔ گریس کی فلسفی پر اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا، لوگ ارسطاٹل کو جانتے تھے اور ایران کے شاہنامے سے بھی واقفیت تھی، اور ہندوستان کے ویدانت کے سلسلے میں بھی بڑے دعوے تھے، اور ایجپشین سویلائزیشن بھی فرعون کے دور سے اپنی بڑائی دنیا پر چھانٹتی تھی۔ جب دنیا میں تعلیم گاہیں تھیں، کتابیں تھیں، تصنیفات موجود تھی، ادب تھا، لٹریچر تھا اور شاعری تھی اور فلسفہ تھا اور منطق تھی اور اس دور کے جدید علوم تھے، یہ سب کچھ تھا، لیکن اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے دنیا بگڑی ہوئی تھی، فاسد تھی، ظلم تھا،
استحصال تھا، انارکی تھی، غلاموں پر زیادتیاں ہوتی تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ صرف استعمال کے لیے تھی، اور ہر طاقتور کمزور کو کھانے کے لیے دوڑتا تھا۔ حکمراں جو رومن امپائر اور پرشین امپائر میں حکومت کر رہے تھے، وہاں کی رعایا کا خون چوس رہے تھے، ان پر ٹیکسوں کے بوجھ لاتے چلے جا رہے تھے، ان کی کمائی کو دو بھر کر کے رکھ دیا گیا تھا، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کرتے تھے، لوگوں کو طبقوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ہندوستان میں کوئی برہمن تھا، کوئی ویش تھا، کوئی کھتری تھا، کوئی شودر تھا، اور یہی صورتحال یورپ میں تھی کہ جو کالے تھے وہ گوروں کے ماتحت تھے، گورے اس لیے کہ گورے ہیں ان کے آقا تھے، اور کالے اس لیے کہ کالے ہیں غلام تھے۔ تو یہ وائٹس اور بلیکس کا وہ کلچر تھا، ظالمانہ، استحصالی، مجرمانہ، شیطانی کلچر، یہ سب تھا، اور لٹریچر بھی تھا، یہ سب تھا، اور کتابیں تھیں، اور اسکول تھے، اور فلسفی تھی۔ تو سب سے بڑا انقلاب پوری دنیا کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے فرمایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں طے کیا گیا۔ آسمان بالا پر جو نظام طے پایا اس کا اظہار مکہ مکرمہ میں ہوا، اور مکہ مکرمہ کی بھی ایک پہاڑ کے ایک غار میں یہ بات کہی گئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کا نام لے کر، اس کی ذات اور صفات سے وابستہ ہو کر، جو کریٹر ہے، جس نے پیدا کیا ہے ایک ذرے سے لے کر آفتاب اور مہتاب تک، اور دنیا کی ایک کنکری سے لے کر ستاروں تک، سیاروں تک، کہکشاؤں تک، اور پستی سے بلندی تک، اور جو چیزیں مادی ہیں ان سے پودوں تک، نباتات تک، اگنے والی چیزوں تک، اور ان سے جانوروں تک، حیوانات تک، جاندار چیزوں تک، اور ان سے انسانوں تک، اور پھر فرشتوں تک، یہ ساری مخلوقات، یہ ساری کائنات جس اللہ نے پیدا کی ہے، تو اس کو پہلے یاد کرو۔ فزکس پڑھو گے تو تمہیں جاننا چاہیے کہ فزکس کی دنیا کس نے آباد کی، کیمسٹری پڑھو گے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کیمسٹری کو وجود کس نے عطا فرمایا ہے، زولاجی پڑھو گے یا باٹنی پڑھو گے تو پتہ تو چلنا چاہیے کہ پودے کس نے اگائے ہیں، زمین میں کس نے صلاحیت رکھی ہے، جان کس نے پیدا کی ہے، کس چیز سے جان پیدا کی گئی، پہلا جاندار کون تھا، اور کس طرح اس کو وجود عطا کیا گیا ہے۔ تو کوئی سا علم پڑھو، جو بھی علم پڑھو گے، اسکول میں پڑھو گے، کسی اکیڈمی میں پڑھو گے، کسی مدرسے میں پڑھو گے، گھر میں پڑھو گے، باہر پڑھو گے، تو تمہیں چاروں ناچار اپنے خالق سے واسطہ پڑے گا۔ شیطانی نظام تعلیم نے بچوں کا رشتہ خالق سے کاٹ دیا۔ اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اکیڈمیز ہیں، لائبریریز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، لیکن ان کا تعلق اور ان کا رشتہ مالک سے، خالق سے، رب سے، حاکم سے شیطانی مجرموں نے کاٹ کے رکھ دیا، تاکہ بچے بے نسب کے رہیں، بے تعلق کے رہیں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری روٹس کہاں ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارا کریٹر کون ہے، ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہم کیسے وجود میں آئے، ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے، یہ دنیا کیوں بسائی گئی، یہ نہ بتایا جائے۔ ان کو مٹی کے ذرے بتائے جائیں، پانی کے قطرے بتائے جائیں، گیسز کے بارے میں بتایا جائے، پودوں کے بارے میں بتایا جائے، جانوروں کے بارے میں بتایا جائے، میتھ ان کو بتائی جائے، جنرل نالج ان کو دی جائے، سائنسز مختلف قسم کی ان کو پڑھائی جائے، اور تیار کیا جائے کہ یہ ایک ایسے مادی انسان بن جائیں کہ بس ان علوم کے ذریعے جو کچھ پڑھایا گیا ہے انہی میں الجھے رہیں، انہی میں الجھے رہیں، یعنی جو مادی چیزیں ہیں ان میں الجھے رہیں۔ تو کوئی ڈاکٹر بن جائے گا وہ جسم میں الجھا رہے گا، کوئی انجینئر بن جائے گا تو مثلا وہ بلڈنگ میں اور ڈیزائن میں الجھا رہے گا،
کوئی لوہار بنے گا تو لوہے میں اپنی قسمت برباد کرے گا، کوئی سونار بنے گا تو وہ سونے کو بس سونے سے لگا لپٹا رہے گا اور اس کو ڈھالتا رہے گا، اور کوئی فزیشین بنے گا تو بس وہ مادی چیزوں میں الجھا رہے گا، اور کوئی کیمسٹری کا ماہر بنے گا تو بس وہ یہ کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملایا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، تو کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اس میں الجھا رہے گا۔ لہذا جتنے بھی بچے ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ سب زمین میں الجھے رہیں گے، اور جب یہ زمین میں الجھے رہیں گے تو آسمان سے کٹ جائیں گے۔ یہ اوپر دیکھیں گے تو بس بادل دیکھ لیں گے، نیلگوں آسمان دیکھ لیں گے، دمکتے سورج کو دیکھ لیں گے، چمکتے چاند کو دیکھ لیں گے، رات میں ستاروں کو دیکھ لیں گے، اور وہ اوپر بھی اٹھیں گے تو مادیات سے باہر نہیں جائیں گے۔ زمین میں مادیات، اوپر مادیات۔ اب ان ستاروں کا، ان سیاروں کا، ان کہکشاؤں کا، اس سورج کا، اس چاند کا کون ہے جو کریٹر ہے، کیوں اس نے پیدا کیا ہے، یہ انہیں نہیں معلوم ہوگا، یہ ان کا موضوع ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ مصیبت جس سے دنیا دوچار تھی۔ اسی مصیبت اور جنجال سے نکالنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی سے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار سے رشتہ قائم کرو جو اس دنیا کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے اور حاکم بھی ہے، اس سے تعلق بناؤ، اس کی صفات کو یاد کرو، اس کی ذات کو یاد کرو، اس کے ذکر میں مست رہو، اور جو چیز بھی اس نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے اس مقصد میں اس کا استعمال کرو۔ ہر چیز تمہاری ہے، زمین تمہاری ہے، خشکی تمہاری ہے، سمندر تمہارے، گیسز تمہاری ہے، آئرن تمہارا ہے، کیلشیم تمہارا ہے، سونا، چاندی، پیتل اور جتنی دھاتیں تمہیں دی گئی۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو بھی زمین کے اندر ہے، اوپر ہے، فضا میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور جب تمہارے لیے پیدا کیا ہے تو پھر مولوی ہو، ملا ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، حافظ ہو، قاری صاحب ہو، مسٹر ہو، ماسٹر ہو، اسکالر ہو، پی ایچ ڈی ہولڈر ہو، سب ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، سب ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں کی اولاد ہے، ایک پروردگار کے بندے ہیں، ایک نبی کے امتی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ کسی نے یہ لباس پہن لیا، کسی نے وہ لباس پہن لیا، کوئی اسکول چلا گیا، کوئی مکتب چلا گیا، اس سے دنیا نہیں بدل گئی۔ اور اگر وہ گئے ادھر اور ادھر، شمال میں اور جنوب میں اور مشرق میں اور مغرب میں، اور ان کا ذہن تبدیل ہو گیا اور اپنے خالق کو بھلا دیا، رب کو بھلا دیا، تو ان سے بڑا کوئی شیطان نہیں۔ تو دو نظام تعلیم ہے، ایک نظام تعلیم جو چل رہا تھا رومن امپائر میں، پرشین امپائر میں، انڈیا میں، ایجپٹ میں، عراق میں، سیریا میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں چل رہا تھا، تو اسی نظام کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ اقرأ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اقرأ کا لفظ لیا، اور جب آپ نے اقرأ کے عنوان سے اسکول کا نام رکھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انقلاب کہاں سے شروع ہوا، بگننگ پوائنٹ کون سا تھا۔ دنیا میں جو انقلاب لایا گیا، تعلیمی انقلاب، تربیتی انقلاب، سیاسی انقلاب، معاشی انقلاب، معاشرتی انقلاب، کہاں سے شروع ہوا؟ دنیا میں اندھیر نگری تھی اور چوپٹ راج تھا، دنیا میں ظالم تھے، دنیا میں ستمگر تھے، دنیا میں مجرم تھے، دنیا مجرموں کے قبضے میں تھی، جیسے آج 21ویں صدی میں پھر دنیا مجرموں کے قبضے میں چلی گئی۔ یہی صورتحال 7ویں صدی عیسوی میں تھی، اور اس صورتحال میں بات کہی گئی تھی 610 عیسوی کا سال تھا جب اللہ کی طرف سے مکہ مکرمہ میں عبداللہ کے بیٹے اور آمنہ کے سپوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اسی ریویلیشن سے، اسی وحی سے ان کو پروفٹ بنا دیا گیا، میسنجر بنا دیا گیا، اور لاسٹ میسنجر بنا دیا گیا کہ بس آپ ہی اب دنیا کے لیے آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، اب جو کچھ ہونا ہے آپ کے ذریعے ہونا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس حیثیت سے اٹھے کہ آپ عالمی نبی ہیں،
آپ پوری دنیا کے میسنجر ہیں، آپ آخری کتاب لے کر آئے ہیں، آپ نیا ایجوکیشنل سسٹم لے کر آئے ہیں جو انٹرنیشنل ہوگا۔ تو پہلے ہی دن جب بنیاد کا پتھر رکھا گیا تو اقرا کو انٹرنیشنل بنا دیا گیا۔ اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اقرا انٹرنیشنل اسکول رکھا ہے۔ یہ آپ کے سمجھ کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر فہم ہے، آپ قرآن سمجھ رہے ہیں، آپ حدیث سمجھ رہے ہیں، آپ سیرت سمجھ رہے ہیں، آپ محمد عربی علیہ السلام کی ختم نبوت کو سمجھ رہے ہیں، تب آپ نے اقرا کو اختیار کیا اور یہ بتایا کہ وہ انٹرنیشنل ہے۔ انٹرنیشنل کوئی ایک سمبل نہیں ہے، صرف ایک عنوان نہیں ہے، صرف لوگوں کے اندر چام پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اقرا انٹرنیشنل ہے، قرآن انٹرنیشنل ہے، اسلام انٹرنیشنل ہے، آخری نبی انٹرنیشنل ہے، شریعت انٹرنیشنل ہے۔ یہ شریعت، یہ دین، یہ رسول، یہ کتاب اسی طرح ہندوؤں کے لیے ہے جیسے مسلمانوں کے لیے، جینیوں کے لیے، بدھسٹوں کے لیے، سکھوں کے لیے، کمیونسٹوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، دنیا میں جتنے مذاہب کے لوگ تھے، ہیں، رہیں گے، سب کے سب مخاطب ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے۔ تو جب آپ نے اس کو انٹرنیشنل بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اسکول ہوں گے بنگلور میں یا کرناٹک میں یا انڈیا میں، اور بات آگے بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ آپ تو پورے ورلڈ کو دیکھیں گے اور نیشنل نہیں رہیں گے، انٹرنیشنل بنیں گے، تو آپ بنگلور کے اس شہر سے لے کر امریکہ تک اور دوسری طرف آسٹریلیا تک اور تیسری طرف روس تک، ماسکو تک اور چوتھی طرف ساؤتھ افریقہ تک، پوری دنیا پر آپ کی نگاہ ہوگی کیونکہ آپ آخری نبی کے امتی ہیں، آپ آخری امت ہیں، آپ داعی امت ہیں، آپ عالمی امت ہیں، آپ انٹرنیشنل امت ہیں۔ پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں دی، اللہ نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا کہہ کر، اور پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی بنیاد پر سبق شروع کیا تو آپ نے پہلے حضرت ارقم کے مکان میں اسکول کھولا، اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ آپ نے اس کا اعلان کر دیا کہ اب یہ اسکول پبلک کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور اس اسکول کا اعلان کیا کہ انٹرنیشنل اسکول قائم کر دیا گیا، اور اس کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں، اور جو بھی مکہ مکرمہ میں آتے تھے ان سب کو آپ لیسن دیتے رہے، سبق پڑھاتے رہے، سرمن سناتے رہے۔ 13 سال کے بعد پھر مدینہ منورہ میں آپ کی گورنمنٹ قائم ہو گئی، اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی، یعنی جو تعلیم دی گئی تھی تعلیم سے ہی ہر شعبہ وجود میں آتا ہے، تعلیم سے گورنمنٹ بنتی ہے، تعلیم سے کورٹ وجود میں آتا ہے، تعلیم کے ذریعے پولیس اور فوج تیار ہوتی ہے، تعلیم سے سیکریٹریٹ تیار ہوتا ہے، تعلیم سے کمپنی، تعلیم سے بینک، تعلیم سے اسکول۔ تعلیم ہے جو یہ سارا نظام برپا کرتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم اقرأ بسم ربک الذی خلق کی دی تھی، اسی تعلیم کے ذریعے مدینہ منورہ میں اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی۔ یعنی وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے پھر آپ نے اپنے اسکول میں، یہ جو ہمارے سامنے بچے نظر آ رہے ہیں، کوئی 10 سال کا ہوگا، کوئی 15 کا، کوئی کم و بیش، ان بچوں کو آپ نے تیار کیا کہ آگے چل کر ملک تمہیں سنبھالنا ہے۔ تم گارڈ ہوگے، تم ایڈوکیٹ ہوگے، تم جج ہوگے، تم چیف جسٹس ہوگے، تم کمانڈر ہوگے، تم ڈاکٹر ہوگے، تم انجینئر ہوگے، تم جو ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوگے، تم ایسے ہوگے کہ تمہارے ہاتھ میں کمان ہوگی۔ یہ ان کو صرف کہا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، امید نہیں کی گئی، آرزو نہیں کی گئی، تمنا نہیں کی گئی، اس کا ایکشن پلان دیا گیا، ایجوکیشن سسٹم کے اس کے مطابق ڈھال دیا گیا۔ تو وہ لوگ جو کل بکری چراتے تھے، جو اونٹ چراتے تھے، ان کو گورنر بنا دیا گیا، ان کو کلیکٹر اور انسپیکٹر بنا دیا گیا، ان کو منسٹر بنا دیا گیا، بلکہ آگے چل کر پرائم منسٹر بنا دیا گیا، پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا، اور ان کے ذریعے سے 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ پہلے جزیرۃ العرب میں فتح کیا گیا۔ پھر انہی کے ذریعے جو یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ان کے ذریعے
عراق فتح کیا گیا، سیریا فتح کیا گیا، ایران فتح کیا گیا، ایجپٹ فتح کیا گیا، یہاں تک کہ اسپین فتح کیا گیا، سندھ اور ہند فتح کیا گیا. یہ سب اسلامک اسکول، اقرا پبلک اسکول، اقرا انٹرنیشنل اسکول کے ذریعے ہوا، جس کو مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں قائم کیا گیا. اس کا قیام سب سے پہلے مدینہ منورہ میں ہوا ہے. آپ تک تو پہنچتے پہنچتے 1453 سال ہو گئے. اس لیے کہ 1440 سال ہجری کا جو چل رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے 13 سال اور شمار کیجئے تو پھر آپ کے 1453 سال ہو جاتے ہیں جب وحی نازل ہوئی. اور وہ عیسائی اعتبار سے 610 کا سال تھا، سن 610 عیسوی. اس وقت یہ ایک انقلابی سسٹم ایجوکیشن کا دیا گیا تھا، ٹریننگ کا دیا گیا تھا. اور یہ پہلے ایک موبائل اسکول تھا. یہ موبائل اسکول مکہ میں کام کر رہا تھا. یہ موبائل اسکول شفٹ ہوا تھا طائف کے لیے، وہاں ٹھہر نہیں سکا، واپس آ گیا. پھر یہ موبائل اسکول مدینہ منورہ میں پہنچ کر ایک مستقل اسکول تیار ہو گیا. اور مسجد ہی کے اندر اس اسکول کی تعلیم ہو رہی تھی، الگ سے کوئی بلڈنگ نہیں تھی. اور مسجد کا بھی حال یہ تھا کہ اس میں اینٹیں برائے نام تھی، کچی دیواریں اور کچی چھت، اور زمین ایسی کہ اس پر کنکریاں پڑی ہوئی، اور تنے ایسے کہ کھجور کے تنوں کو ان کا ستون بنا دیا گیا. یہ تھی بساط، یہ تھی دنیا، یہ تھے جھگی جھوپڑی والا نظام جس میں تیار کیے جا رہے تھے پوری دنیا کے کمانڈر اور لیڈر. پوری دنیا کے لیڈر، انٹرنیشنل لیڈرز وہاں تیار ہو رہے تھے. اگر آج کے دور میں بھی اسی طرح یہ تیاری ہو رہی ہوتی تو دنیا میں کوئی ٹرمپ نہ ہوتا، دنیا میں کوئی نتنیاہو نہ ہوتا، دنیا میں ظالم حکمران نہ ہوتے. کیونکہ اقرا انٹرنیشنل اسکول سے جو لوگ بھی نکلتے وہ ہیومینٹی کو لے کر، وہ مرسی آف دی گاڈ کو لے کر دنیا میں چلتے، رحمت بانٹتے، انسانیت بانٹتے، اخلاق بانٹتے، وہ تمام انسانوں کو ایک بنیاد پر اکٹھا کرتے، سب کو یہ سبق پڑھاتے کہ تم سب رب العالمین کے بندے ہو، اور تم سب رسول العالمین کے امتی ہو، اور تم سب آدم کی اولاد ہو، اور تم سب حوا کی اولاد ہو. سن لو کہ ہندوؤں، جینیوں، بدھسٹوں، مسلمانوں، تم سب کا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تمہارا ایشور ایک، تمہارا لارڈ اور گاڈ ایک. اس لیے یہ ایک پریوار ہے، ایک خاندان ہے، اور اس خاندان کو مل جل کر رہنا چاہیے، سلیقہ سیکھنا چاہیے، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کمزور پر کوئی طاقتور چڑھائی نہ کرے. یہ سبق اگر پڑھایا جاتا، اور صرف ملکی سطح پر نہیں، پوری دنیا میں یہی سبق چل رہا ہوتا، تو ایسا نہ ہوتا کہ 15 لاکھ آدمی افغانستان میں مار دیے جاتے، اور عراق میں 15 لاکھ مار دیے جاتے، اور سیریا میں 12 لاکھ مار دیے جاتے، اور ہزاروں یمن میں مار دیے جاتے، اور ویتنام میں مار دیے جاتے، اور جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی کو جھلسا دیا جاتا، اور انسانوں کے چتھڑے اڑا دیے جاتے. پھر دنیا ان شیطانوں اور ابلیسوں کے قبضے میں نہ جاتی. یہ بات سمجھ میں آئی اچھی طریقے سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ کے، اور انہوں نے ایک معرکۃ الآراء کتاب لکھی سن 50 سے پہلے، جس کا نام رکھا کہ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے زوال سے انٹرنیشنل نقصان کیا ہوا، پوری دنیا کو نقصان کیا ہوا مسلمانوں کے زوال سے. ایک عجیب سی بات، مسلمانوں کے زوال سے امریکہ کو نقصان کیوں ہوگا، روس کو کیوں ہوگا، جاپان کو کیوں ہوگا؟ آپ کا دماغ یوں سوچتا ہے. مولانا کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے زوال سے پوری دنیا تباہی کی طرف چلتی چلی گئی. جب مسلمانوں کا عروج تھا تو ایک شخص بخارا سے، سمرقند سے، تاشقند سے نکلتا تھا، اور سفر کرتے کرتے خراسان آتا تھا، ایران آتا تھا، عراق آتا تھا، سیریا جاتا تھا، فلسطین جاتا، ایجپٹ جاتا، لیبیا جاتا، تیونیشیا جاتا، الجزائر جاتا، مراکو جاتا، اسپین جاتا.
کہیں پاسپورٹ کی ضرورت نہ ہوتی، کہیں ویزے کا مطالبہ نہ ہوتا، کہیں وہ اجنبی نہ سمجھا جاتا۔ جس علاقے میں جاتا لوگ کہتے کہ مرحبا مرحبا، آپ تو گھر کے فرد ہیں، آئیے، آپ کے لیے میزبانی کا انتظام ہے۔ مسافر خانے کھلے ہوتے، بستر لگے ہوتے، ٹھنڈا پانی تیار ہوتا، کھانا حاضر ہوتا، اور ہر شخص یہ چاہتا کہ میرے گھر میں آئیے، قیام کیجئے۔ یہ بات بخارا اور سمرقند سے اور قزاقستان اور تاجکستان سے اور اوپر چائنا سے اور منگولیا کے علاقوں سے یہ بات چلتے چلتے مراکو تک، جو اس وقت گویا آخری دنیا تھی، امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا۔ یہ تھا اسلام۔ اسی ہندوستان میں جب مسلمانوں کا زمانہ تھا تو یہاں ہر 16 میل پر ایک سرائے تھی، ایک مسافر خانہ۔ مسافر خانے میں بستر بچھے ہوئے ہیں اور خدام لگے ہوئے ہیں اور کھانا تیار ہے اور لوگ خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور ایک پیسے کا مطالبہ نہیں۔ سارے خرچے کو حکومت برداشت کر رہی ہے یا اہل خیر برداشت کر رہے ہیں۔ جو بھی آیا ہے وہ اجنبی اور پردیسی ہے تو ہمارا مہمان ہے، اور جو ہمارا مہمان ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں۔ یہ اسلامی دور کا حال تھا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کا زوال ہوا تو دنیا کا زوال ہوا۔ اب آپ عروج کا فیصلہ کیجئے۔ اے اقرا انٹرنیشنل اسکول کے لوگوں، اب عروج کا فیصلہ کرو، اور یہ فیصلہ ایک جگہ سے شروع کر کے اس کو پھیلاتے چلے جاؤ، سمٹو نہیں، سکڑو نہیں، ایک جگہ پر ٹھہرو نہیں، اس میسج کو، اس مشن کو عام کرتے چلے جاؤ، اور جو بھی اس سے متفق ہو اس کے ساتھ تعلق بناتے چلے جاؤ۔ ایک مضبوط پلیٹ فارم ہو جائے، اسکولوں کا ایک الائنس قائم ہو جائے جو صحیح تعلیم دے اور اقرا کو بنیاد بنائے۔ اگر یہ عمل صحیح معنی میں شروع ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذریعے جو انقلاب آئے گا اسی صدی میں، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ انتظار اب نہیں کرنا پڑے گا۔ یورپ میں اور امریکہ میں یہ کہا جا رہا ہے، بڑے بڑے اسکالرز کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے پریسٹ کہہ رہے ہیں، مذہب سے واقفیت رکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا۔ یورپ میں اور امریکہ میں اسلام کا غلبہ طے ہے۔ یہ بڑے بڑے اسکالرز کہہ رہے ہیں اور بہت بڑے مذہبی ذمہ دار کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ بیبلیکل لٹریچر کے مطالعے کی بنیاد پر بھی کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گرجا گھر خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مسجدیں آباد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دنیا ایک کروٹ لے رہی ہے، اور یہ کروٹ صرف وہی نہیں، ہر جگہ یہی کروٹ ہوگی۔ اس ملک کو بھی اسی کی ضرورت ہے۔ یہ ملک پیاسا ہے، یہ ملک بھوکا ہے، یہ ملک ننگا ہے۔ اگر یہاں کے وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ لا کر اس ملک کو مالدار بنا دیں گے تو وہ دھوکے میں ہے۔ یہ ملک اگر مالدار بنے گا تو یہاں کے صوفی سنتوں اور یہاں کے مذہب کے صحیح معنی میں نمائندوں کی تعلیمات سے یہ ملک مالدار بنے گا۔ یہاں کی جو پرانی روایتیں ہیں ان کو پھر سے زندہ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر جو محبت کا کلچر تھا، بھائی چارہ تھا، آپس کے تعلقات تھے، جو اعتماد تھا، جب وہ اعتماد اس ملک میں واپس آئے گا تو یہاں ہر اعتبار سے ترقی ہوگی۔ اور اگر اقلیت پر ظلم ہوگا، دلتوں پر ظلم ہوگا، کمزوروں پر ظلم ہوگا، کسی کو شودر بنایا جائے گا، تقسیم کی جائے گی، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی جائے گی، تو جس طرح انگریزوں کے جنازے اس ملک سے ان کے برطانیہ بھیج دیے گئے، آج جو لوگ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کریں گے ان کے بھی جنازے کہیں شمشان گھاٹ جائیں گے یا قبرستان جائیں گے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اسکول کو قبول فرمائے، بہت مبارک فرمائے۔ جو یہاں اساتذہ ہیں، جو معلمات ہیں، جو طالبات ہیں، جو طلباء ہیں، جو منتظمین ہیں، ان سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد